رفقا ججز صاحبان، سینئر سول ججز اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسیرا، انتہائی واجب الاحترام ممبران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی اس محبت اور خلوص کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص آپ کی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ججز کے اعزاز میں اس تقریب کا اہتمام کیا، جو کہ آپ کی بینچ کے ساتھ مربوط اور بہترین تعلقات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ پیشہ ورانہ لوگ ہیں، اور بینچ اور بار کے ریلیشن شپ کے رموز و اوقاف قد و حال کیا ہونی چاہیے، یہ اس کا ایک عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اور رخصت ہونے والے ججز کے لیے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کا کل اثاثہ یا کسی بھی سول سرونٹ کا، ملازم کا ایک اثاثہ وہ ستائش ہوتی ہے، اپریسیشن ہوتی ہے جو متعلقہ لوگوں سے ملتی ہے، اور اس لیے ہمارے لیے الحمدللہ یہ باعث اطمینان ہے۔ اور آنے والے نئے تعینات ہونے والے جج کی یوں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ اچھا میرا پالا تو پیشہ ور لوگوں سے پڑے گا، جو کام کی تعریف کرتے ہیں، جو اپریشیٹ کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات اس چیز کا شکریہ کہ میں کوئی آج کم و بیش 3 ماہ کے لگ بھگ اتنے عرصے کے بعد باروم آیا ہوں، تو مجھے بیماری کے دوران آپ سب کے خیر سگالی کے پیغامات ملتے رہے، نیک تمنائیں، دعائیں گائے بگائے موصول ہوتی ہیں۔ میں آپ کا، اپنے رفقا ججز کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنے محبت کو ان کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر۔ میں بالکل آج کسی تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، چند باتیں کروں گا اپنے ججز صاحبان۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج ہمارے نردائے صاحب بھی ہوتے، کیونکہ صحیح معنوں میں ٹرانسفر تو ان کی ہوئی ہے، ضلع سے باہر جا رہے ہیں۔ زیب صاحب تو بہرحال ضلع کے اندر ہی ہیں، اور میڈم بھی اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی ایک تحصیل سے دوسری تحصیل آ رہی ہیں، اتنا سفر ہے۔ لیکن اجمل طاہر صاحب چونکہ ٹریننگ پہ ہیں تو اس لیے ان کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے جس دن بھی چارج چھوڑنے آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ کرٹسی کال کے لیے آئیں گے۔ دونوں ججز صاحبان یا تینوں کا میڈل کا بھی سرن تذکرہ کروں گا کہ ہم بینچ جو ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری، یہاں ایک حسین امتزاج ہوتا ہے مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگوں کا۔ کچھ ڈائریکٹ لاء کالج سے نکلتے ہیں میری طرح، اور جن کو بار کی پیشہ ورانہ امور کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور سروس میں آتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ پریکٹس کر کے آتے ہیں، اور پھر کچھ جو ایڈیشنز آتے ہیں تو وہ پورے کونا مشق اور تجربہ کار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بار کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور بینچ کی لیمیٹیشنز کو بھی جانتے ہیں۔ تو زیب صاحب از ون آف دیم۔ ہم خوش قسمت تھے کہ ہماری ٹیم میں ایک ایسے اے ڈی اے صاحب آئے، زیب صاحب ہیں، بلکہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ زیب صاحب ہیں، یاسر شبیر صاحب بیٹھے ہیں، واجد خان صاحب ہیں، نوید صاحب ہیں، کہ جن لوگوں نے کوئی عشرے سے زیادہ، اور زیب صاحب تو کم و بیش 2 عشروں کے برابر ان کی وکالت تھی جب انہوں نے پروفیشن جوائن، تو ایسے لوگوں کے تجربات سے استفادہ نصیب ہوتا ہے ہم لوگوں کو۔ ان کی گہری نظر ہوتی ہے مختلف امور کے اوپر، ان کی باتوں کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی ان پٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو زیب صاحب سے ہم گائے بگائے استفادہ کرتے رہے، اور اجمل صاحب کی خوبی یہ کہ ان کا تقریباً مجھ سے بھی 2 سال زیادہ سروس، 22-23 سال تقریباً ان کی جوڈیشل سروس، تو اس لیے یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ایکسپیرینس تو ان کے پاس تھا ہی یہاں پر ٹیم ممبر ہونے کے ناطے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے خداداد اوصاف ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی بندے کو، اس کی شخصیت کو بھی 4 چاند لگاتے ہیں، اور وہ جس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے اس ٹیم کی کارگزاری میں، اس کے کام میں وہ ہر طرح سے مومد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میں برملا کہتا ہوں کہ یہ حلیم و طبع بھی ہیں، یہ بردبار بھی ہیں، زیرک بھی ہیں،
متانت بھی کوٹ کوٹ کے بری ہے اور اللہ نے ذہانت اور فہم و فراست بھی دی دونوں صاحبان کو، تو اس لیے آپ کی طرف سے کبھی کوئی شکایات بھی نہیں موصول ہوئی. اپنے ساتھی ججز کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے وہ شفقت والا رہا. میرے ساتھ بھی جہاں کبھی ان کو کوئی کام اسائن کیا، کوئی ٹاسک کیا، تو انہوں نے اپنے تئیں بہترین کوشش کی، تو میں شکر گزار ہوں دونوں صاحبان کا. اسی طرح میڈم جو ہیں، میڈم بھی کیریئر جوڈیشل آفیسر ہیں، 20 سال کے لگ بھگ میڈم کی سروس ہے. یہاں آپ کے پاس اگرچہ پہلے وہ بطور سول جج کو تھوڑا عرصہ میرا خیال سرو کر دی گئی، اور میں اور میڈم ہم لوگ ایک اسٹیشن پہ ہری پور میں ہم لوگ بطور سول جج بھی رہے ہیں، تو پہلے سے بھی جانتا ہوں. اور ذہین آفیسر ہیں، محنتی ہیں الحمدللہ. دیکھیے ہم یہ تینوں آفیسرز کے لیے یہ بات کروں گا، یہ بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کی انٹیگریٹی، کمپیٹنس اور ہارڈ ورک تینوں سے مطمئن ہیں. ہمارے فیصلوں سے اختلاف ہوگا، کسی کو پسند آئے گا، کسی کو نہیں پسند آئے گا، کبھی ہماری غلطی ہوگی، کبھی ہمارے بلنڈرز ہوں گے، کبھی فیصلے ٹھیک ہو جائیں گے. ہم اس کے لیے اللہ رب العزت کو بھی جواب دہ ہیں، اور صرف ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں بدنیتی کا ایلیمنٹ نہ ہو، نااہلی نہ ہو، کیجول اپروچ نہ ہو. تو وہ نہ جانے والے ججز صاحبان کی کوئی ایسی چیز تھی، اور نہ میڈم کے حوالے سے آپ کو ایسی کوئی شکایت آئی ہے. الحمدللہ تحصیل میں تھوڑا وقت گزارا ہے انہوں نے، اچھا وقت گزارا. جو ہمارے اے ڈی جے صاحب دوسرے آ رہے ہیں، اجمل طاہر صاحب کی جگہ نثار صاحب، میرا صرف غائبانہ تعارف ہے، لیکن وہ بھی 2004 بیچ سے ہیں، کیریئر جوڈیشل آفیسر ہیں، 20 سال کی سروس ان کی ہے. تو اچھی خاصی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے اور اچھی شہرت کے حامل جج صاحب آ رہے ہیں. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ. اور زیب صاحب نے آخر میں وہ کہا کہ جی ہونا اپنی زبانہ میں مزہ دیتا ہوں گیا منصر علی بولی پہ بولتے ہیں. کیونکہ نا یہ ہمارے ہندکوں کی ڈیفرنٹ ڈائلیکٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جیسا دیس ویسا دیس. تو زیب صاحب سے یہ گزارش کروں گا بالاکوٹ میں جائیں تو وہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو یہ میں اپنے سینئر سے جج صاحب کو مظہر کو تنگ کرتا رہتا ہوں کہ ان کو بولو نا، اس کو میں کہتا ہوں یہ تو آدھا زاہوال ہو گیا. واجد صاحب بڑی اچھی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے بنیادی طور پہ یہ ہم کوئی لسانیت کی بات خدا نہ خواستہ نہیں کر رہے. ہم جس بھی علاقے میں پوسٹڈ ہوں، میں خود کوشش کرتا ہوں جب پشتون بیلٹ میں پوسٹنگ ہوتی ہے تو ٹوٹی پھوٹی الٹی سیدھی پشتو بولتا ہوں لوگوں کے ساتھ. ہم بنیادی طور پہ لیٹیگنٹ کو ہم نے دلاسا دینا ہے، اعتماد دینا ہے کہ بھئی میں آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوں. اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم لوگوں سے ان کی زبان میں ان کی بات پوری سنیں تو یقین مانیے ان کا اعتماد اس سے جو بحال ہوتا ہے، وہ ہم جتنی مرضی تقریریں کریں اور ریسرچ پیپر کریں اس سے نہیں بحال ہوتا. تو لوگوں سے انٹریکشن کمیونیکیشن میں ان کی اپنی زبان ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ. نوجوانوں کو بہت ساری زیب صاحب نے بھی بڑی خوبصورت مشورے دیے، نصیحتیں دی. میں مزید نہیں دوں گا، جس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں وہ واپس پلٹ کے آتا ہی نہیں. اس دن ایک وہ وکیل صاحب کی مارداری کے لیے آئے تو ان کے ساتھ کچھ شاگرد تھے. میں جان بوجھ کے یہ تخصیص نہیں کر رہا ہوں کہ شاگردنیاں تھیں یا شاگرد تھے، مؤنث مذکر کی تخصیص نہیں کر رہا ہوں. اتفاق سے میری دو بیٹیاں اسکول میں گئی تھی تو وہ آگے میرے پاس بیٹھی تھی. دوسرا وہ تو میں نے ان دونوں جونیئرز کو ان کی فرمائش پہ یا سینئر کے کہنے پہ کچھ اسائنمنٹ کی. میں نے کہا لگتا مجھے نہیں آپ واپس آئیں گے. تو وہ رات کو مجھے بیٹی پوچھتی بابا وہ انہوں نے اپنا پیپر جمع کیا تھا آپ کو؟ میں نے کہا نا پتر وہ پیپر جمع کرنے والی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ لکی ہیں، آپ کے صدر صاحب، آپ کے جنرل سیکرٹری، آپ کے دیگر سینئرز آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، آپ ینگسٹرز کے لیے. تو پلیز اس موقع کو کیش کریں. آپ کے لیے کوئی ریفارمز کی کوشش کی جائے، وہ پروپوزلز آپ لوگوں کی طرف سے آئیں. میرا ہر ایک جج آپ کو انکریج کرتا ہے. ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. آپ ہمارا کل کا فیوچر ہے، آپ ہماری جوڈیشری ہیں. آپ آئیں اور اپنے سینئرز کی بھی ضرورت بنیں. کس سے؟ اپنی محنت سے، لگن سے اسسٹ کریں. یہاں پر پھر زیب صاحب نے وہ بات کی
پیشہ ورانہ سسٹم کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مانسیرا بار جو ہے اس کی اپنی ایک اس کا جداگانہ تشخص رہا ہے اور ہے، لیکن جس تیزی سے ہم بطور معاشرہ انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں آپ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ میں بسا اوقات مایوس ہوتا ہوں، کبھی میرے پاس تو بہت کم جوڈیشل ورک ہوتا ہے، تو جونیئرز جو آتے ہیں میں کبھی کبھی ان کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں کہ بھئی یہ کیس لا کا پلندہ لیا ہے، پڑھا ہے آپ نے اس کو؟ وہ بغیر پڑھے سائٹیشنز کو کوٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا شعار بھی محنت ہونا چاہیے، ہماری پہچان، ہماری صرف اور صرف ہمارا پروفیشنلزم، قلم، کتاب، ہمارا علم، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے پاس یہ جو چلتی پھرتی آپ کی لائبریریز ہیں، یہ اکیڈمیز ہیں، یہ جو سینئر ہیں، یہ اساتذہ ہیں، ان کو اللہ عمر دراز دے، لیکن اب سب نے صدا نہیں لینا، اس سے استفادہ کریں۔ تو اپنے آپ کو ضرورت بنائیں سینئر کی کہ وہ آپ کو کام دیں۔ دوسری بات، ابھی صدر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک دو تجاویز پیش کی، تو میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ ینگسٹرز کے لیے یہاں بات روم میں مختلف پروپوزلز ریفارمز کے حوالے سے وہ ٹیک اپ کریں، بار بینچ کے لیول پہ لائیں، جو میرے لیول کے کرنے کی چیزیں ہیں میں یہاں سے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جو چیزیں آگے بھیجنے کی ہیں اس کو بھی مؤثر انداز میں آگے بھیجیں۔ اور آخر میں یہی کہ وہ آپ لوگوں سے کمٹمنٹ ایک کی تھی اپنی بہنوں کے لیے، فیمیل بارون کے لیے، وہ اس میں دیر کچھ ہماری طرف سے ہوئی، کچھ آپ لوگوں کی طرف سے، بہرحال وہ کتب آج پہنچ گئی ہیں، اور کچھ کرسیوں کا تحفہ بھی جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے بارون کے لیے، اور ہمیں گائے بگائے انشاءاللہ فنڈز دستیاب ہوتے رہیں گے، تو اس سے ہم مزید آپ ہمارا حصہ ہیں، ہم عملی طور پہ انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ دوسری بات، ہمیں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی تھی کہ ڈیجیٹل لائبریری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار کو بھی اور تحصیل بار کو بھی پرووائڈ کی جائے، تو اس دن بینچ بار میں ہم نے ڈسکس کیا، وہ پروپوزل ہم نے ہائی کورٹ اس کی بجٹ کی بھیج دیا، آپ کی ڈسٹرکٹ بار میں بھی اور تحصیل بار دونوں میں ایکولی ایکوپڈ انشاءاللہ پی ایچ ڈی سائٹ کے کنیکشن کے ساتھ، ایکوپمنٹ کے ساتھ آپ کو ڈیجیٹل لائبریری بھی پرووائڈ کریں۔ تیسری بات، الحمدللہ ہم سب کی، میری پوری ٹیم کی کاوش سے یہاں پر ممکن ہے، کریڈٹ ان کو جنہوں نے یہ نیک خواہشات رکھی کہ یہ ہماری مسجد کی توسیع ہو جائے، کچھ یہاں پہ چندے کی تجاویز بھی آئی تھی، تو الحمدللہ میں چندے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ فیڈرل گورنمنٹ کے ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت پشاور ہائی کورٹ کی رہنمائی میں ہم لوگوں کو بجٹ سینکشن ہو گیا ہے 2,47,00,000 روپے کا، جس کا ہم اگلے ہفتے 10 دن میں ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری اس کا بنیادی پروجیکٹ کا نام ہے ویمن فیسیلیٹیشن سینٹر، ہماری خواتین کے لیے۔ تو اس میں پریئر ہال ہے جس کو ہم موجودہ مسجد کے اوپر بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سیپریٹ پریئر ہال وہ فیمیل کا ہوگا، جمعے والے دن اس کو ہم مردوں، ہماری مشکل دور ہو جائے گی کہ جمعے میں باہر ہم ننگے فرش میں یا لاک اپ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویزیٹیشن روم، ریکنسیلیشن روم، کڈس پلے ایریا اور ای پیروزل جو ہم نے اس وقت عارضی طور پر ٹرپل سٹوری بلڈنگ جہاں ہماری کینٹین ہے یہاں پہ، یہ بھی انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی